نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہماری صبح بخیر فرمائے۔ اللہ پاک ایسا کرم کرے کہ کاش ہماری آنکھیں کھلیں اور اس صبح سامنے مدینہ ہو، آقا کا روضہ ہو۔ اللہ پاک ایسی صبح بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ یقیناً صبح ہوگی۔ اللہ پاک ایسی صبح ہم سب کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ آئیے آج کے پروگرام کی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے دھوکہ بازی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب اور مولانا اکرم مدنی صاحب، اور ہمارے بہت پیارے نعت خوان منیر الاسلام بھائی بھی ساتھ میں تشریف فرما ہے۔ ان سے کلام بھی سنیں گے اور گفتگو بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آئیے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ امنگے جوش پر آئی، ارادے گد گداتے ہیں۔ امنگے جوش پر آئی، ارادے گد گداتے ہیں۔ جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں، جس کی دم بھر میں جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں، جس کی دم بھر میں جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں، جس کی دم بھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں۔ مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر، مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر، مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر۔ غبارے فرش طیبہ
اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں تصدق جان عالم اس کریمی اور کریمی کے تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کے دربار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے، اور یقیناً وہ دربار ہی ایسا ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر سوارے یہ جی چاہتا ہے، اور واپس نہ آئے یہ جی چاہتا ہے۔ تو نبی پاک کا دربار تو الحمدللہ عظیم دربار ہے، اور ہر ایک کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں یہ چاہت ہونی چاہیے کہ میں بھی آقا کے دربار میں جاؤں، اور امید بھی ہے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ سچی تڑپ ہو، سچی محبت ہو، اور آقا سے سچا لگاؤ ہو، اور حاضری کی تمنائیں ہوں، بار بار التجائیں ہوں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن جب سچی تمنا ہوتی ہے نا، بظاہر پیسہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی نے کہا ہے نا بڑی پیاری بات، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ۔ سرکار کی گلی میں تو آقا کی بارگاہ میں جانے کے لیے ضروری نہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، سچی طلب ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آقا ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کے دربار کی حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ظاہر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ انسان کھاتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا ہے، اور وہ ہے دھوکہ، ہے نا۔ ایسی چیز ہے کہ انسان کھاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو دھوکہ کھانا، کسی کو دھوکہ دینا یقیناً ایک بہت بری صفت ہے، اور دھوکے کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، دھوکے کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، دھوکے کی وجہ سے آپس میں دوریاں ہو رہی ہیں، دھوکے کی وجہ سے لوگ نہ جانے کن کن معاملات کے اندر، کن کن برائیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور دھوکہ دہی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر لڑائیاں، فساد، بہت سارے معاملات، غلط کام بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک میں نے شروع میں عرض کیا تھا، دھوکہ بازی، کیا نقصانات ہیں اس کے، اور احادیث کریمہ اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، اور بزرگوں کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ دھوکے سے کس طرح بچا کرتے تھے، اور اپنے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو
کس انداز سے دھوکے سے بچایا کرتے تھے. اس طرح کی ملتی جلتی بہت ساری گفتگو آپ سے کرنے والے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آپ اول تاخیر اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیں, شریک رہیں. انشاءاللہ الرحمن بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ قرآن کریم اور احادیث طیبات جو کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, اسی سے ہمیں سب کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. تو قاری احمد رضا صاحب سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں اس حوالے سے کیا درس ملتا ہے, اور دھوکے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور ہمیں اسے کس انداز سے بچا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ عز و جل آج ایک نئی صبح کے اندر بہت پیارا ٹاپک لیا ہے علی بھائی آپ نے, دھوکہ بازی. واقعی میں بہت بڑی یہ بری عادت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. آمین. سب سے پہلے تو ہم اس کی تعریف سنتے ہیں. حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دھوکے کی تعریف کرتے ہوئے, کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا یہ دھوکہ ہے. صحیح. کسی چیز کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھنا, چھپا کے رکھنا, یہ دھوکہ ہے. مثلا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ موبائل ہے, اس کے اندر کوئی فالٹ ہے, کوئی کمی ہے, تو وہ میں سامنے والے کو نہ بتاؤں اور ایسے بیچ دوں, تو یوں سمجھ لو میں نے سامنے والے انسان کو کیا کرا, دھوکہ کیا. اور اس کے اندر جو چیز تھی میں نے وہ چیز کو پوشیدہ رکھا, چھپا رکھا, یعنی جو عیب تھا, جو کمی تھی, جو نقص تھا, میں نے اس کو پوشیدہ رکھا, تو اس کو کہتے ہیں دھوکہ. دھوکے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں, عقل بھی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ منافقوں کے حق میں نازل ہوئی ہے. جو شروع اسلام میں منافقین تھے تو وہ کیا کرتے تھے علی بھائی, کہ جب مسلمانوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. حالانکہ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین, وہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی ان کے زبان پر تو ہوتا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں, مگر دل سے مومن نہیں ہوتے. تو ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں, عقل بھی نہیں. اب دیکھیں اس آیت کریمہ سے علی بھائی ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ سمجھو دھوکہ دینا بہت بڑا عیب ہے, بہت بڑا عیب ہے. یعنی انسان کے قول اور فعل کے اندر تضاد, انسان کے ظاہر اور باطن میں تضاد, یعنی بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, ظاہر میں کچھ اور ہے باطن میں کچھ اور ہے. تو یہ تضاد, یہ ڈیفرنس ہے, اور یہی سامنے والے انسان کو دھوکہ دینا کہلاتا ہے. دھوکے کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آگے مزید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک میں آتا ہے, جیسا کہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کسی مومن کو ضرر یعنی نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے, یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یاد رکھیے دھوکہ دہی انتہائی نقصان دہ. دھوکے باز کو کہیں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ایسے شخص سے لوگ اپنے کسی بھی قسم کے معاملات کرنے سے کتراتے. ظاہر سی بات ہے, جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے, بولتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, دکھاتا کچھ ہے اور بیچتا کچھ ہے. بات تو کری تھی کہ یار میں تجھے یہ دوں گا اور بیچ کچھ اور رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے سامنے جو چیز بیچنے کی تھی اس کے اندر تعریف ہے, تو یہ ساری چیزیں کری تھی, مگر وہ سامنے جب وہ چیز میرے سامنے آئی تو پتہ چلا اس کے اندر تو کوئی جو چیزیں تو نے بتائی تھی وہ تو اس کے اندر ہے نہیں, جو خوبیاں تو نے بتائی تھی وہ تو اس کے اندر ہے نہیں. تو جو سمجھو دھوکہ بازی کرتا ہے تو معاملات کرنے میں بھی لوگ اس سے کیا کرتے ہیں, کتراتے ہیں. مروی ہے کہ مکر و فریب یعنی دھوکہ بازی وغیرہ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہیں. دغا باز یہ داخل جنت نہ ہوگا اول میں. اسی طریقے سے امیر المومنین حضرت ابو سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
جو مسلمان کو ضرر یعنی نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ضرر پہنچائے گا یعنی نقصان پہنچائے گا، اور جو مسلمانوں کو مشقت میں ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مکر، دھوکہ اور خیانت یہ جہنم میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بھائی کہ 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ان میں اس آدمی کا بھی ذکر کیا گیا جو صبح و شام تیرے اہل یا مال میں تجھ سے دھوکہ کرتا ہے، یا تو اپنے اہل والوں کو اپنے گھر والوں کو دھوکے میں رکھتا ہے یا پھر وہ مال کے اندر دھوکہ دہی کرتا ہے۔ تو احادیث طیبہ سے ہمیں پتہ چلا کہ دھوکہ دینے والا شخص یہ ملعون ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور دھوکہ دینا یہ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور بندہ داخل جہنم ہوگا اولاً۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یقیناً ایسی عظیم خطرناک بیماری ہے کہ آپ نے سنا کہ کس قدر مذمت اس کے بیان کی جا رہی ہے دھوکہ دینے کی، اور یقیناً دھوکہ دینا کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ جو دھوکہ کسی کو دے رہا ہے وہ خود اگر سوچے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے کیا اچھا لگے گا؟ بالکل۔ یعنی جو انسان اپنے لیے جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ صحیح بات۔ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے، میرے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ تو جب آپ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہیں تو اپنے مسلمانوں کے لیے کیوں پسند کریں؟ اور مومن کے لیے تو یہ فرمایا گیا نا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ صحیح ہے۔ ہم اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ دھوکہ نہ کریں، لیکن ہم دوسروں کے لیے دھوکہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنے کی حاجت ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور دھوکے کی اقسام پر بھی میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو ہو کہ دھوکہ کن کن انداز سے کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی دھوکہ جو ہے وہ مختلف اقسام سے کیا جاتا ہے، میں چند عرض کرتا ہوں۔ جی جی۔ لوگ تجارت کے اندر دھوکہ کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر بتاتے کچھ اور ہے نکلتا کچھ اور ہے۔ کسی کو کوئی سامان بیچا، اب سامان تھا وہ نقلی، اس کو اوریجنل کی طرح بیچ دیا۔ اسی طرح جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک پراپرٹی کئی لوگوں کو بیچ دی جاتی ہے، حقیقت میں ہوتی کسی اور کی ہے، بیچ کوئی اور دیتا ہے۔ اسی طرح ماپنے میں یعنی تول کر سامان دینے میں جو نا اس میں دھوکہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ترازو میں یا جو بھی چیزیں ناپنے کی اس میں کچھ اس طرح کی سیٹنگ بنا رکھی ہے کہ اس میں کچھ کم خود بخود ہو جاتا ہے، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ اور اسی بعض طرح اوقات وہ جو تولتے ہیں تو اس کے نیچے جو نا وہ چنگم، لوہا چنگم جو ہوتا ہے وہ چپکا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں، چمک لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دھوکہ رشتے میں دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر صاحبزادے کا رشتہ کر رہے ہیں جناب علی، بتا دیا کہ ہمارے وہاں فلیٹ ہے، وہ زمین ہے، لڑکا اتنا کماتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ لڑکا نہ اتنا کماتا ہے اور رہتے کرائے پر ہے۔ صحیح۔ اسی طرح بڑا مشہور ہے کہ جناب عشق مجازی میں دھوکہ ملتا ہے، کسی سے دل لگایا اور اس نے دھوکہ دے دیا۔ اگر یہ دل وہاں لگایا جاتا جہاں سے دھوکہ ملنے کی امید ہی نہیں، کیا بات ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یقیناً وہاں سے دھوکہ ملے گا نہیں، اگر وہاں دل لگا لیا جائے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی یعنی آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی دل لگا لیا ہم نے، دن کا سکون رات کی نیند اڑ گئی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب دل لگایا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دل لگایا ہوتا، دنیا کا سکون بھی حاصل ہو جاتا، آخرت کی کامیابی بھی مقدر بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح علی بھائی دھوکہ دیا جاتا ہے بابا لوگوں سے، بعض اوقات بناوٹی پیر فقیر بنے ہوتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کا یوں سمجھے کہ ایمان خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کر دیں گے، پیسے لے لیتے ہیں ان سے، انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ کام ہوگا نہیں، لیکن سامنے والے کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے لے لی جاتے ہیں، ایٹ لی جاتے ہیں، عجیب و غریب کام کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر دھوکے سے بچنا ہے نا ہمیں، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ دھوکے سے بچنا ہے تو ہم علم حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائیں۔ ظاہر ہے جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہم بناوٹی پیر فقیروں سے بچ جائیں گے، ہم
رشتہ ایسی جگہ کریں گے جو دیندار ہوگا. آپ نے مال دیکھ کر رشتہ کیا تھا, آپ نے پراپرٹی دیکھ کر رشتہ کی تھی, آپ نے سیلری دیکھ کر رشتہ کیا تھا, تو ظاہر ہے کہ آپ نے دنیا کو دیکھ کر رشتہ کیا, اور دنیا در حقیقت دھوکہ ہے. آپ دین کو پریورٹی دیں گے, دین کو ترجیح دیں گے, تو اللہ نے چاہا آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا. کیا فرماتے ہیں جی؟ بالکل ماشاءاللہ, بہت زبردست. یعنی کئی آپ نے طریقے بیان کیے کہ جس انداز سے دھوکہ ہوتا ہے. اچھا رضا بھائی, ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جو کھانا ہوٹل وغیرہ جو ہے وہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں. کچھ ہے آپ کو بھی اس کا کچھ اندازہ ہوا, کوئی مشاہدہ؟ یعنی وہ کھانا 3-4 دن کا رکھا ہوا ہے, وہی چڑھا کر جو ہے نا وہ بس تیل مسالہ ڈال مار کر کے تیل مار کے دے دیتے ہیں. بالکل, یہ تو آپ کے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی, بلکہ کئیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. ہوٹلوں کے اندر کھانے جاتے ہوگے, ہم نے اپنی من پسند چیز کی ڈش منگائی. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا خبر ہے, جیسے آپ جیسے ہوٹل پہ جا کے بیٹھے تو ویٹر سے بولا کہ آپ کے یہاں پر کون سی ڈش سب سے اچھی ہوگی, صحیح, چاہے وہ میٹ میں ہو یا سبزی میں ہو, جس میں بھی ہو, رائس میں ہو. تو اب وہ کیا کرے گا خبر ہے, وہ آپ کی اس ہوٹل کی جو پسندیدہ چیز ہوگی نا وہ نہیں بتائے گا. بعض دفعہ, ہر دفعہ تو نہیں, کبھی کبھی کیا کرتا خبر ہے, اس کے پاس سمجھو سبزی یا گوشت وغیرہ جو 2-3 دن سے پڑا ہوا ہوتا ہے, یا پہلا ایسا کوئی کسٹمر آ گیا ہوتا ہے کہ اس کو پسند نہیں آیا ہوتا, تو اس نے واپس وہ تھالی بھجوا دی ہوتی ہے, وہ ڈش بھجوا دی ہوتی ہے, تو وہ اس کے پاس رکھی ہوتی. تو اب آپ آئے, آپ نے بولا اس کو کہ پسندیدہ ڈش جو بہترین سے بہترین ڈش ہو وہ لا کر دیجیے. اب وہ کیا کرے گا خبر, وہ ڈش جو اندر رکھی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, اسی ڈش کے بارے میں بولے گا ارے بہت بہترین ڈش ہے, آپ کو میں دیتا ہوں بنا کے, آپ یاد رہو گے. بعض دفعہ تو انسان ہے نا وہ ایسے لفظ بول دیتا سامنے والا ویٹر کہ اگر اچھا نہیں لگن تو پیسے واپس, بس یا پیسے ہی مت دینا, یعنی کہ اس طرح. اچھا وہ کیا کرے گا خبر ہے, وہ لا کے کیا کرے گا, وہ جو ڈش ہوگی نا اس پر تھوڑا تیل کا چھڑکاؤ کر دے گا, تھوڑا مسالے کا چھڑکاؤ کر دے گا, تھوڑا فرائی کر دے گا, اور وہ تھوڑی سی گرم کر دیا ہے, وہ سمجھو باسی چیز, ٹھیک ہے, ایک دم بالکل یعنی تازی چیز نہیں, وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا. پھر آپ سوچو گے کہ ہاں واقعی میں یہ تو بڑی اچھی ہے, مگر جب کھاؤ گے, جب پیٹ ہاضمہ خراب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ یار اس نے مجھے تو سمجھو چپکا ڈالی, یعنی کہ. تو یوں کر کے سامنے والے لوگ اس طرح دھوکہ دینے کی بھی ایک نئے انداز مطلب بالکل نئے انداز, یعنی کہ دکھتا کچھ ہے بکتا کچھ ہے, ایسا والا معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں, ایسے بھی ایسے ماہ رمضان میں بھی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے, جب چونکہ بہت سارے فروٹس بیچنے ہوتے ہیں, تو یہ جو لاریاں ہوتی ہیں, جو ٹھیلے جس کو بولتے ہیں, تو ٹھیلے پر جو لوگ یہ فروٹس بیچتے ہیں, بعض ہر ایک کی تو خیر ہم بات نہیں کر رہے ہیں, جو کرتا ہے ظاہر بات ہے اس کو سدھرنا چاہیے. تو بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھل جو بیچ رہا ہے نا, وہ ایسا اسی تعریف بیان کرتے ہیں, اتنا بہت میٹھا ہے جناب, یہ تو اتنا میٹھا ہے, اور یہ ہے وہ ہے. اچھا بعض کی ٹیکنیک ہوتی ہے نا, آپ کو تربوز دکھائیں گے نا, وہ ہے کچا, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ سے کاٹیں گے بس اس جگہ وہ لال دکھ رہا ہے, تربوز ہے. اب ان کا ایک ہوتا ہے کہ یہاں سے کاٹ کے دکھائیں گے وہ آپ کو کہ جہاں سے لال دکھے گا, جس کو آپ پورا کاٹ کے دیکھتے ہیں گھر جا کر, تو پورا یار پیلا پیلا ہے, تو یہ تو میٹھا ہی نہیں ہے, میٹھا ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کرتے ہیں بعض اوقات. اچھا بعض اوقات جیسے پھل فروٹوں کے اندر ایسا بھی تو کرتے ہیں نا کہ ان کے اوپر کیا وہ پانی کا کیمیکل لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کیا تازہ نظر آتے ہیں. اس طرح جو سبزیاں ہوتی ہے, سبزی کے اوپر کیا تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تازی نظر آتی ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بازار کے اندر ایک قصاب کو دیکھا, یعنی کسائی کو دیکھا, جو گوشت کو پھلا رہا تھا, یعنی کہ ٹھیک ہے پھونک مار کے اس کو تھوڑا پھلا رہا تھا. تو مولا کائنات نے اس سے اس کو روکا کہ اس طرح کر کے تم مسلمانوں کو دھوکہ مت دو. تو ایسے واقعی میں بہت ساری چیزیں ہمارے کاروبار تجارت کے اندر, بزنس کے اندر, ہمارے بازاروں کے اندر چیز ہوتی کچھ, مگر اس کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر لیپم لاپی کر رہے ہوتے ہیں, یوں سامنے والے مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. واقعی ایسا, یعنی کئی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے. عطر اب دیکھ لیں, عطر بعض اوقات وہ مطلب کیا سے کیا نام کچھ دیا ہوا ہے اور بک کچھ اور رہا ہے. بہت ساری ملاوٹیں ہیں, تو دودھ کے اندر پانی ملایا ہوا پانی اتنا ہے کہ وہ پتہ سے پتہ دودھ ہے کہ پانی کیا بولیں اس کو. اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کا ایک چھوٹے سے پروگرام میں ہر ایک کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ آپ کے سامنے ہے کہ ملاوٹ کس قدر ہو رہی ہے. کپڑوں کے اندر ایک الگ دھوکے کا میٹر ہے, اور اگر اپنے بزرگوں کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں رضا بھائی, تو ہمارے بزرگوں کا جو انداز تجارت ہوا کرتا تھا, جو ان کا ایک انداز تھا, اور دھوکے کے معاملے میں یہ کس قدر الرٹ رہا کرتے تھے. اور خدا نخواستہ کبھی کوئی انجانے میں کوئی چیز بک گئی, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا. اگر کوئی واقعات ہمارے بزرگوں کی سیرت سے ملتا ہو, تاکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے, ہم انہیں سے سیکھتے ہیں, تاکہ ناظرین کو بھی ہمیں بھی کچھ درس ملے, کچھ سیکھنے کو موقع ملے. جی علی بھائی, جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز تجارت کیسا تھا,
تو دیکھیں ہمارے جو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، اولیاء کاملین گزرے ہیں، یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون؟ جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، کروڑوں حنفیوں کے امام۔ ہم جو حنفی جن کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا جو بزنس تھا، کاروبار تھا، وہ کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑے کا بزنس تھا، اور آپ تجارت کے اندر، کاروبار بزنس کے اندر، اپنے دھندے کے اندر بڑی دیانت داری کے ساتھ آپ انہیں کام کرتے تھے، اور چھان بین کے ساتھ آپ انہیں اس پر دھیان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک شخص کوفہ سے مدینہ منور آیا کچھ سامان کی خریدی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس نے کچھ سامان کی خریدی بھی کری، اور مجھے اس سے ایک قسم کا کپڑا چاہیے تھا۔ تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ مجھے اس قسم کا کپڑا چاہیے، وہ مجھے کس دکان سے ملے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جائیے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دکان پر جائیے، وہاں پر آپ کو اس قسم کا جو کپڑا، جو کوالٹی کا آپ کو کپڑا چاہیے وہ مل جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر جا کے بھاؤ تاؤ مت کریے گا، کیونکہ وہاں پر بھاؤ تاؤ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو سمجھو قیمت میں کپڑا ہوگا اس پہ کچھ منافع لے کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو دے دیں گے، یعنی زیادہ نفع نہیں لیں گے، آپ کو زیادہ بارگیننگ کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ خیر، وہ جو شخص مدینہ منورہ سے جو کوفہ آیا ہوا تھا، تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دکان پہ گیا، تو اتفاق سے ہوا یوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ آپ کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، تو اس شاگرد سے کہا کہ مجھے اس قسم کا کپڑا چاہیے۔ تو اب وہ شاگرد نے، امام اعظم کے شاگرد نے وہ کپڑا ان کو بتایا، تو پسند آیا۔ بولے کتنے کا؟ بولے 1000 درہم کا، یوں سمجھ لیجیے 1000 روپے کا، 1000 درہم کا۔ تو 1000 درہم دے کر وہ کپڑا لے لیا اور وہ چل دیے واپس مدینہ کی طرف۔ پھر کچھ دنوں کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی دکان کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فلاں قسم کا جو کپڑا ہے وہ میرے سامنے لایا جائے، بتایا جائے۔ تو آپ کا شاگرد کہتا ہے کہ حضور وہ کپڑا تو میں نے بیچ دیا، اس کوالٹی کا کپڑا تو میں نے بیچ دیا ایک بندے کے ہاتھ میں۔ تو کتنے کا بیچا؟ تو بولے 1000 درہم کا بیچا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً اس شاگرد سے کہتے ہیں کہ تو ہماری دکان میں رہتے ہوئے دھوکہ کرتا ہے۔ آپ نے فوراً اسی وقت اس کو اپنی دکان سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ کیونکہ وہ جو کپڑا تھا اس کی قیمت تھی 400 درہم، اور بچے نے کتنے کا بیچ دیا؟ شاگرد نے 1000 درہم کا بیچا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک طریقے سے دھوکہ ہی ہوا۔ 400 روپے کی چیز 1000 روپے میں بیچ دی، 600 روپے کا زیادہ منافع لے لیا۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے شاگرد نے وہ فلاں قسم کا جو کپڑا 400 درہم کا تھا اس کو 1000 درہم میں بیچ دیا، علی بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت ہی کوفہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے۔ میرے ناظرین کرام، آپ دیکھیں تو صحیح، کہاں کوفہ اور کہاں مدینہ۔ جو زائد رقم اس سے لے لی ہے اس کو دینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو تلاش کرتے، ڈھونڈتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دکان سے جو کپڑا لے گیا تھا اس نے چادر بنا کے اوڑھ کے وہ نفل کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب فوراً پہچان گئے کہ اس کے جسم پر جو چادر ہے، جو کپڑا ہے، وہ میری دکان کا ہی ہے، ٹھیک ہے، میرے یہاں سے خریدا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، پھر اس سے کہتے ہیں کہ حضور آپ نے یہ کپڑا کہاں سے خریدا؟ تو کہا میں نے یہ کوفہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان سے خریدا ہے۔ تو کہا کہ آپ ابو حنیفہ کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ بولا اگر آپ کو میں کہوں کہ میں ہی ابو حنیفہ ہوں تو آپ پہچان لو گے؟ بولا ہاں بالکل پہچان لو گے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں اور یہ جو کپڑا آپ نے خریدا یہ میری دکان سے ہی خریدا ہے، تو یہ کپڑا آپ مجھے واپس کر دیجئے۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ میں کیوں اب کپڑا واپس کروں، کیونکہ میں نے تو اس کو 2-3 مرتبہ اس کو استعمال کرا ہے، یوز کرا ہے اور اس کو دھویا بھی ہے، تب اس کو واپس استعمال نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ چاہیں امام صاحب تو مجھ سے زیادہ رقم آپ لے لیں، مگر میں یہ کپڑا واپس نہیں کروں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں اس کپڑے کی جو قیمت ہے وہ 400 درہم ہے، اور آپ کو جو دیا ہے میرے شاگرد نے وہ 1000 درہم میں دیا، 600 روپے زیادہ دیے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، مجھے کپڑا واپس کر دیں اور 1000 روپے درہم جو آپ کے ہیں وہ آپ واپس رکھ لیں۔ تب وہ شخص کہا کہ حضور میں کپڑا تو واپس آپ کو نہیں کروں گا۔ تو امام اعظم نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے،
آپ کپڑا اپنے پاس ہی رکھے، مگر جو 600 درہم آپ نے زیادہ دیے وہ واپس آپ لے لیجیے میرے پاس سے. تو پھر وہ منع کرنے لگا کہ حضور یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر خیر کافی منت سماجت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کری اور اس کا ذہن بنایا کہ دیکھے بھائی یہ 400 درہم کا کپڑا ہے مگر ہم نے آپ سے 600 درہم زیادہ لے لیے. تو خیر وہ سامنے والا شخص مان گیا، ٹھیک ہے یہ کپڑا میں رکھتا ہوں اور 600 درہم آپ نے جو زیادہ لے لیے وہ آپ مجھے واپس کر دیں. اب 600 درہم اس کو واپس لوٹاتے ہیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ سے واپس پھر کوفہ آتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز تجارت، انداز بجنس، کہ جو چیز 400 روپے کی تھی اس کو 600 روپے بڑھا کر 1000 روپے میں دے دی تو آپ کو سمجھو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا. آپ فوراً ہی کوفہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. اب پھر اس کو ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈے، پھر اس کو منت سماجت کر کے اس کو 600 روپے زیادہ جو لیے تھے واپس دے کر پھر آتے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تجارت تھا. تو ہمیں چاہیے کہ یار ہم بھی کوئی چیز ہے اگر آپ بیچ رہے جتنا اس کا منافع آپ کو لینا ہے، فائدہ لینا ہے، ٹھیک آپ لے لیں، منافع لے لیں، مگر اتنا زیادہ منافع لینا کہ سامنے والا نقصان میں آ جائے، سامنے والا خسارے میں آ جائے، سامنے والا لوس میں آ جائے، یہ اچھی بات نہیں. اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین تو کیا ہے علی بھائی، چیز کے اندر جو بھی نقص ہوتا تھا، عیب ہوتا تھا، اس کو بیان کر دیا کرتے تھے. اچھا آج یہ جو بندہ جو بھی کاروبار لے کر بیٹھا ہے، بزنس لے کر بیٹھا ہے، تو بس ایک دل میں یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بزنس کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، کہ اگر میں نے اس کو یہ چیز نہیں تھمائی تو یہ چیز میری پڑی رہ جائے گی، ٹھیک ہے، اور موڑی کے موڑی یعنی کہ کھڑی رہ جائے گی، مجھے کچھ پیسہ بھی نہیں ملے گا اور میری موڑی بھی کھڑی نہیں ہوگی، یعنی جتنے میں چیز لایا ہوں وہ بھی مجھے نہیں ملے گی. تو اس کو کسی طرح نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو بندے کا کیا ہے، اپنے رب پر بھروسہ ہے نا وہ کمزور ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ پورا رکھیں، توکل رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر کوئی چیز کے اندر عیب ہے بلا جھجک آپ بیان کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا کاروبار ٹھپ نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا، لوگوں پر آپ پر بھروسہ اور بڑھے گا کہ نہیں یار یہ بھونا دکاندار شخص ہے، نہیں یہ بالکل صاف صاف جو بھی باتیں ہوتی ہے کاروبار کے اندر وہ بالکل بتا دیتا ہے، جو چیز کے اندر خامی ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے کسٹمر زیادہ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے ہیں. یہ ماشاءاللہ جو بزرگوں کا آپ نے انداز سنا امام اعظم ابو حنیفہ کا، سبحان اللہ. یعنی ہمارے یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ ہمارے تو رضا بھائی یہ سسٹم ہے کہ ہم تو دکان پر مطلب جو سیلس مین ہوتا ہے ایسے کوئی رکھتے ہیں کہ جو مطلب زیادہ سے زیادہ منافع لے نا، وہ جو 1 روپے کی چیز بولتے ہیں ڈبے کے اندر اتار دے، جو معمول بنا دے یا پھر جو بیوقوف بنا دے، جو جتنا زیادہ بیوقوف بنا دے اتنا زیادہ چرب زبان ہوگا نا اسی بندے کو رکھتے ہیں کہ بھائی تو ہماری دکان پر صحیح ہے. اچھا شاباشی بھی دیتے ہیں، بالکل شاباشی. اب دیکھیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے حالانکہ 400 درہم میں کے بجائے 1600 درہم زیادہ لے کر، تو ہونا تو کیا چاہیے تھا، امام اعظم اس کی پیٹھ تھپکتے کہ واہ یار تو نے 400 کی چیز یعنی کہ 1000 روپے میں بیچ دی، 600 روپے منافع ہوا، چلو بھائی میرا تو فائدہ ہوا. نہیں، مگر آپ نے یعنی کہ اس کی تعریف نہیں کری بلکہ اس کو فارغ کر دیا. مگر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، تعریف کی جاتی، پیٹھ تھپکی جاتی ہے. بالکل. یعنی جو چرب زبان ہو، بولنے ماہر ہو، فٹافٹ بولتا ہو، جو بندہ جس طرح کا آیا اس سے مسکرا کر اور جو نا وہ مرچ مسالے لگا کر گفتگو کرتا ہو، اور جو کئی ایسا مال جو کئی سالوں سے نہیں بک رہا ہو اور وہ جو بیچ دینا اگر پھر جناب ایسے کو سیلس مین رکھا جاتا ہے. تو یہ دنیا کا مال ہے. دیکھیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے تھوڑا سا آپ نے کسی کو یعنی دھوکہ دیا، تھوڑے سے 10-15 روپے 1000-2000 روپے کما لی زیادہ آپ نے، اس سے کیا ہوگا؟ یقین مانیے یہی پیسہ کہ جو دھوکے کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے یہی قیامت کے دن آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال سکتا ہے. تو لہٰذا کم کمائیں، ہماری کمائی صاف ستھری ہو، اللہ کو راضی کرنے والی. اور ایسے پیسے کی کیا مطلب ویلیو ہے، اس پیسے کا کیا کرنا کہ جو پیسہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے، ایسا پیسہ جو ہمیں جنت سے دور کر دے، ایسا پیسہ جو ہمیں جہنم کے عمیق گڑھے میں ڈال دے، اس پیسے کی کیا حاجت، ایسے پیسے کا کیا کرنا. تو لہٰذا دھوکے سے بچنا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے، مسلمانوں کے لیے تو آسانی پیدا کرنی ہے. اب دیکھیں نا کیسا مہنگائی کا دور ہے، ویسے ہی مسلمان بیچارے ہمارے بھائی پریشان ہیں، تکلیفوں کے اندر ہیں. اب ایسے مطلب کہ لوگوں کی ہم جیبوں پر حملہ کر رہے ہیں، لوگوں کو مہنگے سے مہنگا دھوکہ دے دے کر لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیسہ کہاں لے کر جائیں گے؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا. جو دھوکے سے کمایا ہے یہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا، کہیں ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. تو لہٰذا دھوکہ نہیں دینا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. مزید میں اکرم بھائی کی طرف بڑھوں گا
اور یہ کہ دھوکے سے اب کس طرح بچا جائے نا. اب ظاہر ہے کہ بہت ساری گفتگو ہوئی ہے کہ دھوکہ نہیں کرنا ہے, دھوکے کے یہ نقصانات ہیں, اس انداز سے دھوکہ ہوتا ہے, ان معاملات کے اندر دھوکہ ہوتا ہے, اور دھوکے کی وجہ سے جو معاملات ہو رہے ہیں, جو نقصانات ہو رہے ہیں, ہم نے بہت سارے ڈسکس کی. اب دھوکے کا علاج بھی تو پتہ ہو, دھوکے سے بچنا ہے تو کیسے بچا جائے, کون کون سے کام ایسے کریں کہ جس کی وجہ سے ہم دھوکے سے باز رہ سکیں. ماشاء اللہ عز و جل, بہت پیاری گفتگو ہوئی دھوکے کے حوالے سے. دھوکے کا علاج کیا ہے؟ صحیح. تو میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دھوکہ جو ہے نا, یہ حق العبد ہے, حقوق العباد کا معاملہ ہے. صحیح. اور حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا, تو کل بروز قیامت بہت سخت معاملہ ہوگا. جس بندے کو دھوکہ دیا ہے, یا تو اس کو اپنے حصے کی نیکیاں دینی ہوں گی. کس وقت؟ بروز قیامت, جب ایک ایک نیکی بندہ باپ سے, ماں سے, بیٹے سے مانگے گا, کوئی نہیں دے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. بالکل. اس وقت اس بندے کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی. اگر نیکیاں نہیں ہیں تو سامنے والے کے حصے کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے. ذرا وہ غور کرے کہ اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ میں یہ کر پاؤں گا, ویسی نیکیاں نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. اب جیسا کرے گا بندہ, حدیث مبارکہ میں کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. کما تدین تدان, مشہور کہاوت بھی ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. جی. اگر بندہ دھوکہ دے رہا ہے, اس کو بھی دھوکہ ملنا ہے. دھوکہ دیتے وقت یہ سوچ لے کہ میں دھوکہ دے کر کما رہا ہوں نا, یہ کمائی بھی مجھے جہنم میں لے کر جائے گی, پلس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی, پلس یہ کہ مجھے دھوکہ ملنا ہے. میں دے رہا ہوں سامنے والے کو, مجھے بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دے گا, جتنا دے رہا ہوں اس سے بڑھ کر مجھے دھوکہ ملے گا. تو وہ انشاءاللہ عز و جل دھوکہ دینے کی طرف مائل نہیں ہوگا. تیسرا یہ کہ کبھی کبھی نا عادت پڑ جاتی ہے. اچھا. بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, مثال کے طور پر کاروبار کرتے 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 وہ پرانا ہو گیا, اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ دھوکہ بھی دے رہا ہوں میں. تو ایسے میں اسے بندے کو نا علم حاصل کرنا ہوگا, چیک کرنا ہوگا. بعض اوقات سنا ہے لوگوں سے کہ کہتے ہیں جناب کاروبار میں جھوٹ تو چلتا ہی ہے, مطلب جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا. صحیح, بالکل ایسے ہی. تو اگر ایسی عادت بن گئی ہے تو اپنے آپ کو اس ماحول سے نکال کر علم دین حاصل کرے, اچھوں کی صحبت میں بیٹھے اور رب تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے. تو علی بھائی, رزق حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں, ایک حلال ایک حرام. رزق ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے. اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ حلال ذریعے سے کماتا ہے یا حرام ذریعے سے. ذرا سوچ تو کہ رب تبارک و تعالیٰ جو روزی دینے والا ہے, اگر تو اس کی نافرمانی کرے گا تو تجھے روزی زیادہ ملے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعی حق ہے کہ وہی روزی دینے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے, اگر تو اس کی فرما برداری کرے گا تو تجھے روزی نہیں ملے گی. کیا کانسیپٹ بن گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے حلال طریقے سے رزق حاصل کریں. دھوکہ دڑی کریں گے, یہاں بھی برباد ہیں, برکت نہیں ہوگی, اور وہاں بھی برباد ہیں. اچھا, بعضوں کا دھوکہ دے کر انسان پیسے کما تو لیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت سارے پیسے بٹور لیے, پھر ایسے پیسوں کے اندر برکت بھی نہیں ہے. ایسا کیا فائدہ کہ بچہ بیمار پڑا ہے, لاکھوں لاکھ روپے اس میں لگ رہے ہیں, اور بندے کے پاس مثال کے طور پر لاکھوں لاکھ روپے نہیں ہے, 1000 روپے ہیں اس کے پاس, لیکن اس کے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے, سکون سے نیند سو رہا ہے, بچے بیمار نہیں پڑ رہے. تو بندے کو کیا چاہیے, ٹینشن اور پیسہ چاہیے یا سکون چاہیے؟ سکون چاہیے. سب سے بڑی دولت تو سکون ہے. پیسہ ہو لیکن آدمی کے جو نا وہ گردے خراب ہیں, پھیپھڑے خراب ہیں, بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں, بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے, ماں باپ بیمار پڑے ہوئے ہیں, تو اسے پیسہ کیا ہے. اور آدمی کے پاس پیسے کم ہیں لیکن صحت زبردست ہے, ماشاءاللہ اچھا گھرانہ ہے, سکون گھر کے اندر ہے, لڑائی جھگڑے نہیں ہے, اور کیا چاہیے. تو لہٰذا حلال طریقے سے کمانا ہے, دھوکہ دے کر کسی کا پیسہ نہیں لینا ہے. اور جو بھی دھوکے کے انداز ہیں, جس انداز سے بھی دھوکہ دیے جاتے ہیں, بعض اوقات بیٹا اپنی ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے, اسکول کے اندر فیل ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو بتاتا ہے میں تو پاس ہو گیا ہوں, ہے نا, یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ کئی سارے انداز سے یہ دھوکے مطلب کہ دیے جاتے ہیں. بعض اوقات اپنے ٹیچر کو دھوکہ دے دیتے ہیں, اسکول میں لیٹ آئے, استاد صاحب نے پوچھا, جو ٹیچر ہیں پڑھانے والے سر ہیں, پوچھتے بڑے لیٹ کیوں ہو گئے, وہ بولتے ہیں کہ وہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا کچھ معاملہ ہو گیا تھا, حالانکہ گھر سے لیٹ نکلے ہیں. تو اس طریقے سے معاذ اللہ جو ہے نا وہ اچھا جب دھوکہ ہوتا ہے تو دھوکے کے ساتھ ساتھ جھوٹ تو ساتھ میں شامل اس کے ہی. انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو دھوکے کے گناہ کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ کا گناہ بھی ساتھ میں کر رہا ہے. اس لیے دھوکے سے بچنا ہے, خود بھی دھوکے میں نہیں آنا ہے, دوسروں کو بھی دھوکہ نہیں دینا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مشکلات پیدا نہ کریں. اگر آپ آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور جو اکرم بھائی نے پیاری بات کہی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے
آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جائے گا، اس لیے دھوکے سے بچنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دھوکے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔